السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر دو ایسی طاقتور قومیں تخلیق کی جو سب سے طویل العمر اور دراز قد کے مالک تھی۔ ان جیسی قومیں اللہ رب العزت نے دوبارہ پیدا نہیں کی۔ ان کے قد اونچے پہاڑ نما تھے۔ ان دو قوموں میں سب سے پہلے جو قوم اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی اس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور دوسری قوم جو اس قوم کے 100 سال بعد پیدا کی گئی اس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی نسل کو ختم کر دیا اور دوبارہ ان جیسے انسانوں کو پیدا نہیں کیا۔ ناظرین کرام، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم قوم عاد کا تذکرہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، قوم عاد کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ قوم دنیا کے مشہور سمندروں یعنی بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان صحرائے احقاف میں موجود تھی۔ تاریخ کے حوالوں میں احقاف کو قوم عاد کا مسکن بتایا گیا۔ احقاف کا یہ صحرا سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، جس صحرا کے اندر قوم عاد آباد تھی۔ آج وہاں صحرا کے بلند و بالا ٹیلے موجود ہیں۔ بے شک احقاف کا یہ صحرا اللہ رب العزت کی عذاب کی وحشتناک نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہاں باغات، ٹھنڈے پانی کی چشمے، بلند و بالا عمارتیں اور خوبصورت محلات ہوا کرتے تھے۔ اس جگہ اس وقت دنیا طاقت کی سب سے طاقتور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے محلات اور گھر بنایا کرتے تھے۔ کتب تاریخ میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسطاً عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ یہ قوم ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی۔ یہ قوم اپنی زندگی میں ہمیشہ تندرست و جوان رہتے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان جیسی قوم کو کسی اور ملک میں پیدا نہیں کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ قوم عاد کے 13 قبیلے تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت پرستی شروع کی اور شرک کی بنیاد رکھی۔ بت پرستی کے بعد اس قوم نے ظلم و زیادتی کی ہر حد پار کرنا شروع کر دی۔ اس قوم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو چھوڑ کر پتھروں کو اپنا معبود بنا لیا اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ گمراہی، جہالت اور زنا جیسی گناہوں میں ڈوب گئے۔ اس قوم کے لوگ بہت وحشتناک بھی تھے۔ انہی اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا پیغام قوم عاد کو پہنچایا اور ان کو برائی سے منع فرمایا تو اس وقت قوم عاد کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کیا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام 50 سال تک اپنی قوم کو دعوت تبلیغ کرتے رہے، ان کو برائی سے روکتے رہے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم جہالت و گمراہی سے باز نہ آئی اور جہالت کے اندر ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان نہ دھرتے۔ قوم عاد کے 2 بڑے قبائل تھے جن کا نام تلمان اور تلجان تھا۔ ان دونوں قبیلوں کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو تلمان کی قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ تلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی اور قبیلہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ وہ تمام قبائل حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے اور تو میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی فریاد میں جواب فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود گناہوں سے باز نہ آئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا میرے پروردگار، ان پر دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی نبی کی دعا قبول کرتے ہوئے قوم عاد پر دردناک عذاب کی ابتدا کر دی۔
اللہ رب العزت نے بادل برسانے والے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اب وہ ان کی سرزمین پر بارش نہ برسائے، اور چشمے چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی آبشاریں اور ٹھنڈے پانی کی نہریں خشک کر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ساتھ سبز و شاداب کھیت سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ اس طرح پوری قوم خشکسالی کا شکار ہو گئی۔ اللہ رب العزت کا یہ عذاب مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی پریشانی اور بدحالی نہ دیکھی گئی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک مرتبہ پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر رحمت کی بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت کے اندر مزید اضافہ فرمائے گا۔ اب بھی وقت ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین لاؤ تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب سے نجات عطا فرما دے گا۔ عذاب کے باوجود یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لائے ہو؟ ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے۔ دوسری طرف حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور یہ قوم ہر دفعہ آپ کو جھٹلاتی رہی۔ اس قوم کے سرداروں اور حکمرانوں نے اس عذاب سے نجات کے لیے غور و فکر کرنا شروع کر دی۔ حضرین اکرام، پہلے قوموں میں روایت تھی کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی عذاب آتا تو وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے اور وہاں جا کر دعا کرتے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے عذاب ٹل جاتے۔ چنانچہ قوم عاد کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی طرف جایا جائے۔ 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جرار بن طارق کی زوجہ قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جب یہ وفد مکہ مکرمہ پہنچا تو جرار اور ان کی زوجہ نے ان کی بہت خاطر مدارت کی اور شراب و شباب کے ساتھ ان کا بھرپور استقبال کیا۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1 ماہ کی مدت تک وہ اپنے مقصد سے غافل رہے اور رقص و سرور کی محفلوں میں مشغول رہے۔ اسی دوران یہ لوگ بھول گئے کہ ان کے پیچھے رہ جانے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی زوجہ اور غلاموں کے ذریعے ان کو یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ یاد دلانے پر جب اس وفد کو ہوش آیا تو وہ فوراً بیت اللہ کی طرف پہنچے اور رو رو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ ابھی یہ دعا کے اندر مصروف ہی تھے کہ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد خوش ہو گئی کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور واپس اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے یہ قافلہ اپنے علاقے کی جانب بڑھتا، بادل ان کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی طرف بڑھتا جاتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کالے بادلوں کو دیکھا تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور وہ وقت آن پہنچا کہ اس قوم پر اللہ رب العزت کا دردناک عذاب آنے والا ہے۔ یہ بادل دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بار پھر راہ راست پر لانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، ورنہ اللہ رب العزت کا دردناک عذاب تم پر آنے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ بادل نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا عذاب ہے، جس عذاب کو تم طلب کرنے میں جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب جلد آ رہا ہے، جو اپنے رب کی حکم سے ہر چیز کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس کے باوجود بھی یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی بات پر ایمان نہ لائے اور اسی طرح نافرمانی میں مبتلا رہی۔ آخری بار سمجھانے پر جب قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے نکل گئے اور خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں اللہ رب العزت نے ان سب کو محفوظ و سلامت رکھا۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی سے باہر قدم رکھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے وہ بادل مزید خوفناک شکل اختیار کرنے لگے اور طوفان شروع ہو گیا۔ اس طوفان میں اتنی تیز اور دردناک ہوا تھی جس نے اس قوم کے دراز قد کی طاقتور انسانوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ اس قوم کے نافرمان لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا یہ عذاب مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک جاری رہا۔ اس دردناک عذاب نے قوم عاد کو نیست و نابود کر لیا۔
ان کے بڑے بڑے محلات، گھر اور قلعے فنا کر دیے، یہاں تک کہ احقاف کا یہ خوبصورت علاقہ ایک صحرا کے اندر تبدیل ہو گیا۔ اس طرح اس قوم پر اللہ رب العزت نے دردناک عذاب نازل فرمایا اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔